یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح عیسوی سال کی ابتدا جنوری سے شروع ہوتی ہے، اسلامی سال کی ابتدا محرم سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جس طرح جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر کسی کا جنازہ وہاں ہو جائے، اگر تو محلے والوں میں سے 2-4 لوگوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا تو باقی محلے والے گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی نے ایک نے بھی جنازہ نہیں پڑھا تو پورے محلے والے گناہگار ہوں گے، سب کو گناہ ملے گا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں چاند کی تاریخ کسی کو بھی یاد نہیں تو پورے محلے والے گناہگار ہوں گے، اور اگر 2-4 کو یاد ہو گئی باقی کو نہیں بھی ہے تو پھر گناہ کسی کو نہیں ہوگا۔ اس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ لیکن عام طور پر یہاں چاند کی تاریخ کسی کو یاد نہیں رہتی، انگریزی تاریخ سب کو یاد رہتی ہے کیونکہ اس میں حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو اس لیے وہ یاد رکھتے ہیں، یہ یاد نہیں رکھتے۔ حالانکہ یہ یاد رکھنا بھی جنازے کی طرح فرض کفایہ ہے۔ اب اس مہینے میں 2 باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، اور دوسرا یہ سال کی ابتدا ہے۔ جس طرح مالی سال گزرنے کے بعد حکومت بھی اپنا بجٹ بناتی ہے اور دوسرے تجارت پیشہ جو ہیں لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا بجٹ بناتے ہیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال ختم ہونے تک ہم نے کتنا کمایا اور کتنا ہم نے خرچ کیا، ہمیں بچت کتنی ہوئی، اور پھر آئندہ بجٹ میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا ہم نے پچھلے سال کمایا ہے اس سے ہم زیادہ کمائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہوا ہے تو ہم اس نقصان کو بھی پورا کریں اور بچت کو بھی زیادہ کریں۔ ہماری زندگی میں بھی 1 سال گزر گیا، محرم سے مہینے تک ہماری زندگی میں 1 سال گزر گیا۔ اب ہمیں اپنی زندگی کا حساب لگانا ہے کہ ہم نے پچھلے سال سے 1 سال تک ہم نے کیا کمایا اور کیا کمایا۔ ہم نے 1 سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنے زندگی میں کتنی نیکیاں کمائیں اور کتنے گناہ کیے۔ اگر نیکیاں زیادہ کمائیں، گناہ کم کیے تو الحمدللہ ہم نے بچت کی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ نیکیاں کم کی، گناہ زیادہ کیے، تو اس پہ ہمیں افسوس بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو پچھلے سال ہم سے کوتاہیاں ہو گئے وہ اس سال نہ ہوں، بلکہ جو ہو چکی ہیں ان کا ازالہ بھی اس سال میں ہو جائے۔
تو یہ ہمارے سال کا نیا سال ہے، اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا بجٹ بنائیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، یہ نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا۔ سب کو مجھے پتہ ہے کہ میں نے پچھلے سال کیا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے پچھلے سال کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کی قیمتیں کی، کتنے لوگوں پہ تہمت لگائی، کتنے میں نے روزے چھوڑے، کتنی میں نے نمازیں چھوڑی، کتنی میں نے بدنظری کی، کتنا میں نے حلال کمایا، کتنا میں نے حرام کمایا، اور خرچ کہاں کہاں کیا، یہ سب پتہ ہے۔ اب جب سال ختم ہو گیا تو اب ہمیں پچھلی زندگی کا حساب کتائیں کہ میری زندگی میں پچھلے سال میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنی نمازیں میں نے جان بوجھ کر چھوڑی، اور کتنی نمازیں میں نے اتفاقاً چھوڑ گئیں، کتنی نمازیں میری حضر کے وقت میں قضا ہوئیں، اور کتنی نمازیں میری سفر میں قضا ہوئیں، کتنی میں نے لوگوں کی دل دکھایا، کتنے لوگوں کی میں نے چغلی کی، کتنے لوگوں کی میں نے غیبت کی، کتنا میں نے لوگوں کا مال کھایا، کس کو میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچی، وہ سارے حساب کریں۔ اور پھر جتنی نیکیاں کمائیں کہ میں نے کتنی نوافل زیادہ پڑھے، میں نے کتنا قرآن پڑھا، میں نے کتنی تسبیحات کی، میں نے کتنا درود شریف پڑھا، میں نے کتنا استغفار کیا، وہ بھی دیکھیں کہ میں نے کتنا کچھ کیا ہے۔ اب اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں، تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنی ذات پہ، اپنی جان پہ، کہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الانسان ظلوم کفار، انسان ظالم ہے، انسان ظالم ہے، لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، اپنی جان پہ ظلم کرتا۔ لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے کہ لوگوں پہ ظلم نہیں ہوتا، لوگوں کو بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی جان کو جنت سے نکال کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، قبر میں آگ میں آگ کی بھٹی میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا، لوگوں کا بد دعائیں لیں، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، لوگوں پہ جان پہ ظلم کرنا ایک اور بات ہے، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے اس کی کبھی بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا کل مجھے اپنی جان پہ بھگتنی پڑے گی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ اگر سامنے آگ کا گڑھا جل رہا ہو اور خود جا کے اس میں گرے، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھتا بھی ہے کہ آگ ہے، مجھے جلائے گی، مجھے تکلیف پہنچے گی، اور پھر جا کے اس میں گرے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، آج نہیں ملے گی تو کل ملے گی آ کر۔ اگر ہم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اگر ہمیں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملی، یا ہماری زندگی نے وفا ہی نہ کی، ہم بغیر توبہ کے ہی چلے گئے، تو پھر تو سزا ملے گی۔ اس سے زیادہ ہمیں اور انسان اپنے ظلم پہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھتا بھی ہے کہ قبر میں جائیں گے تو قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم قبر کو جہنم کا گڑھا بنائیں یا جنت کا باغ بنائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہاں اختیار دیا ہے کہ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لو یا اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کو جہنم کا گڑھا بناتے ہیں یا جنت کا باغ بناتے ہیں۔ تو اس لیے
اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ دوسرا تمہارا حساب کرے۔ اپنی زندگی کا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ دوسرا تمہارا حساب کرے۔ جب دوسرا حساب کریں گے پھر ان کی مرضی ہے، اپنا حساب کریں گے پھر اپنی مرضی ہے۔ اپنا حساب خود کر لو، اس سے بہتر ہے کہ دوسرا تمہارا حساب کریں، پھر اس میں کوتاہیاں نظر آئیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری زندگی میں ہم نے قرآن زیادہ پڑھا، ہم نے درود شریف پڑھا، ہم نے استغفار کیا، ہم نے نوافل پڑھے، ہم نے لوگوں کی خدمت کی، تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، نیکی بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ آپ نے توفیق دی تھی تو میرے سے یہ کام ہوا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، آپ کی توفیق سے میرے سے یہ کام ہوا، آپ کی توفیق سے میرے سے میں نے نمازیں پڑھی، آپ کی توفیق سے میں نے قرآن پڑھا، آپ کی توفیق سے میں نے استغفار کیا، آپ کی توفیق سے میں نے لوگوں کی خدمت کی، آپ نے توفیق دی تھی اس لیے میں کر، اس پہ پھر شکر کر رہے ہیں لوگ۔ ایک وہ نیکی کرنے کا شکر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو توفیق دینے کا شکر، دو شکر ہم پہ واجب ہوتے ہیں۔ ہم پہ دو شکر واجب ہوتے ہیں، ایک نیک کام کرنے کا اور ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق کا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو ہم کام کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن ہدایت کو سوال کرنا یہ اللہ نے ہمیں دیا۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن ہدایت کا سوال کرنا یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کریں، ہم اللہ سے توفیق مانگیں، اور جب ہم مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کو بھی ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم مانگیں گے نہیں، اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے، تو اللہ جب تک بچہ روئے گا نہیں، ماں دودھ نہیں پلاتی۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی، بچہ روئے گا تو ماں سارے کام چھوڑ کے اس کو پہلے اس کو دودھ پلائے گی۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑائیں گے تو اللہ خود بخود ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، اللہ پہ اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولى، ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، جو جنت نہ کر۔ ہم گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، اللہ سے توفیق بھی نیکی کرنے کی توفیق بھی نہیں مانگتے، تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولى، ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں جہاں چاہے چاہے۔ جہاں جو کرتا ہے کرتے رہو، جہاں جاتے ہو جاؤ، جو کرتے ہو جو کرو۔ نولی ما تولى ونصلیہ جہنم، جب تم میرے پاس آؤ گے تو ہم سیدھا جہنم میں ڈالیں گے، پھر سیدھا جہنم میں ڈالیں گے۔ تب لوگ تک نے اتنا کرنا ہے، مرنا تو ایک دن ہے، مرنا ایک دن ہے، یہ تو پکی بات ہے، نہ اس میں کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، سب مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہو، اللہ تعالیٰ سزا دیں یا معاف فرما دیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جو مر کے جان چھوڑ کے قلم نے نہ حساب نہ کتاب، یہ اور بات ہے۔ لیکن مرنے کے جہاں تک تعلق ہے یہ سب چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ اس طرف ہو سکتی ہے نہ اس طرف ہو سکتی ہے، پھر مہلت نہیں ملتی۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ، نئے سال کا آغاز،
ہم اس اپنی پرانی زندگی کا حساب کریں کہ ہم نے اس پچھلے سال میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو گئیں۔ ایک شخص نے کنہیں کی بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا، حساب کتاب کیسے باتیں ہو رہی تھیں، فرمایا اس سال میں نے مجھ سے اتنا نقصان ہوا، میری دکان سے میرا اس سال اتنا نقصان ہو گیا، 10,000 کا میرا نقصان ہو گیا سال۔ دوسرے جو پارٹنر سے اس نے کہا کہ بھئی تم نے 20,000 تو کمایا ہے، منافع کمایا ہے، پھر تمہارا 10,000 کا ایسا نقصان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بجٹ بنایا تھا کہ میں نے اس سال 30 لاکھ کمانا ہے، لیکن مجھے کمائی جو ہوئی، آمدنی جو ہوئی وہ 20 لاکھ ہوئی، 10,000 میرا نقصان ہو گیا۔ حالانکہ 20,000 کمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میرا 10,000 کا نقصان ہو گیا، کیونکہ بجٹ میں نے یہ رکھا تھا کہ میں نے 30,000 کمانا ہے، وہ میرا بجٹ پورا نہیں ہوا، 10,000 کا نقصان ہو گیا، حالانکہ 20,000 اس نے کمایا۔ اسی طرح اگر ہمارے زندگی میں ہم حساب کریں کہ ہم نے پچھلی زندگی میں پچھلے سال ہم نے کتنا کمایا ہے، پچھلے سال ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے قرآن ختم کیے ہیں، کتنا درود شریف پڑھا ہے، کتنا استغفار پڑھا ہے، کتنے نوافل پڑھے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے پچھلے سال پورے سال میں ہم نے 10,000 نوافل پڑھے، ہم نے پورے سال میں 5 دفعہ قرآن ختم کیا ہے، تو اس سال کوشش کریں کہ ہم نے اگر پچھلے سال 5 قرآن ختم کیے ہیں تو اس سال مجھے کم از کم 10 قرآن ختم کرنے چاہیے، اور اگر پچھلے سال میں نے 10,000 نوافل پڑھے ہیں تو اس سال مجھے 20,000 نوافل پڑھنے پڑیں، اس لیے کہ جو بجٹ میرا پچھلے سال کم رہ گیا ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی مجھے منافع مل جائے۔ بھئی ہم دنیا کمانے کے لیے بھی کرتے ہیں نا، پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے دکان 10 بجے کھولتے تھے تو اس سال کوشش کریں گے یار نقصان ہو گیا، اس سال 1 گھنٹہ میں پہلے دکان کھولیں، گراہک زیادہ آئیں گے، پچھلے سال کا حساب برابر ہو جائے۔ اگر ہم بند شام کو 6 بجے کرتے تھے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ بند 7 بجے کیا جائے تاکہ 1 گھنٹہ کرنا اور ہمیں ٹائم مل جائے جس میں ہو سکتا ہے ہم کمائی زیادہ ہو جائے، ہم اس میں کوشش اور زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری نیکیاں جو پچھلے سال رہ گئیں، ہم نے 15,000 نوافل پڑھنے تھے، ہم سے 10,000 رہ گئے، ہم نے 8 قرآن ختم کرنے تھے، ہم سے 5 کیا، 3 ہم سے رہ گئے۔ اس سال کوشش کریں کہ ہم اس 8 کو بھی پورا کریں لیکن 2 اس کے ساتھ اور پورا کریں۔ اگر ہمارے پچھلے سال 15,000 ہم نے نوافل پڑھے تھے تو اس سال ہمیں 20,000 نوافل پڑھیں۔ ہم اپنے ٹائم کو، اپنے دن کو اس میں کچھ کم کریں، زیادہ کریں۔ ہم بجائے مسجد میں اذان ہونے کے 5 منٹ بعد آتے ہیں، ہم 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں کہ ہمیں جو 5 منٹ ملیں گے اس میں ہم 4 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو 10 منٹ اذان ہونے سے ہم 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں گے تو اس میں کم از کم ہم آدھا سے 12 قرآن کا پڑھ لیں گے، ہمیں وقت زیادہ مل جائے گا، اس میں ہم نیکیاں کما لیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کا ٹائم بھی ہو گیا۔ دوسری بات جو تھی امام حسین کی شہادت کی، وہ رہ گئی، زندگی ہوگی تو پھر اگلی زندگی نے وفا کی تو پھر اس سے بیان ہوگا۔ تو اس سال کم از کم اپنی زندگی کا حساب جو ہے وہ کر کے جو کچھ بھی ہم سے پچھلی کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگیں، یا اللہ ہو گئی، انسان تھا، اپنے نفس کے کہنے پہ، شیطان کے کہنے سے مجھ سے کوتاہیاں، اب آپ مجھے توفیق بھی دیں، میں بھی دعا کر کوشش کروں گا، آپ بھی مجھے توفیق دیں کہ جو پچھلے سال رہ گئی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں اور آئندہ سال کے لیے مجھے اور مل جائے، اور جو کچھ ہوا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ نے توفیق دی تھی، میرے سے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو گئے، اور آئندہ مجھے آپ توفیق زیادہ دیں تاکہ میں زیادہ آپ کی خوشنودی حاصل کر سکوں، میں آپ کو زیادہ راضی کر سکوں، میں آپ کو زیادہ عبادت کر سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری زندگی کا آخری سال ہو، آئندہ ہم ہماری زندگی وفا نہ کریں، کیا بھروسہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
زندگی کو کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک نماز پڑھی ہے اور دوسری نماز پڑھنے کی پتہ نہیں ہمیں توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں۔ جب ہماری زندگی اتنی مختصر ہے تو اس میں جو بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ چلنا چاہیے۔ زندگی تو گزر جائے گی، ہم چاہیں تو بھی گزر جائے گی، نہ چاہیں تو بھی گزر جائے گی۔ آج کا دن گزر گیا، اچھا گزر گیا یا گزر گیا یا گزر گیا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ اور جو رہیں کہ جو باقی بچ گیا ہے اس کو کم سے کم اپنی زندگی حساب سے بنائے، ایسا نہ ہو کہ زندگی وفا نہ کرے اور کل کو پچھتانا پڑے، پھر وہ ہوگا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگیں گی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔